نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک پرسن، ایک میڈیم ایسا ہے جو کہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے اور اس کے بارے میں کہتا ہے، اس کے بارے میں چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، خودکشی سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ آپ کا تعلق، آپ کا سمبند، آپ کا لنک کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، خودکشی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس آتما کو برزخ نہیں دی جاتی، وہ آتما مرنے کے بعد برزخ میں نہیں جاتی، وہ بھٹکتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک پریشان حال زندگی ہوتی ہے، نہ اس کو کھانے کو، نہ پینے کو، خود بھی تنگ، دوسروں کو بھی تنگ۔ ٹھیک ہے، پھر زیادہ کسی کے گلے پڑ جائے گی، کسی نے جمائی لیتے وقت منہ میں ہاتھ نہیں رکھا، اس میں داخل ہو جائے گی، جو اس کا روحانی معالج ہوگا وہ جلا کے راکھ کر دے گا۔ اب وہی آتما جلی ہوئی ہوگی، مرے گی ابھی بھی نہیں، وہ جلی ہوئی ہوگی، وہ ڈیڈ ہو جائے گی، مگر تکلیف میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو خودکشی حرام ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ یہ زندگی، یہ جسم اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی امانت ہے، ہمیرا آپ کا اس کو استعمال کرنے کو رائٹ دیا گیا ہے، لیکن اس کو نقصان پہنچانے کا رائٹ نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اختیار اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو آپ کے گھر میں کوئی ایسا میڈیم ہو، کوئی ایسا پرسن ہو کہ وہ ایسے خیالات رکھتا ہو، تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ پہلے طریقہ میں اپنا بتا دیتا ہوں، اور طریقے بھی بتا دوں گا کہ ہم ایک دوا دیتے ہیں جے سی بی۔ ٹھیک ہے، یہ غصے کو ختم کرتی ہے، چڑچڑے پن کو ختم کرتی ہے، ٹینشن کو ختم کرتی ہے، ڈپریشن کو، انزائٹی کو، فرسٹریشن کو، ہائپر ٹینشن کو، پینک اٹیک کو، مایوسی کو، وہم کو، وسوسے کو ختم کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بندہ پرامن ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ سیدھی شرافت سے ایز اے میڈیسن لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لیتا، جے سی بی، جبوتی کعبہ برازیلین۔ ٹھیک ہے، تو اگر نہیں لیتا تو پھر اس کو، پھر آپ نے خود محنت کرنی ہوتی ہے کہ صبح 11 شام 5 بجے چائے کے میں ابال کے ایک کیپسول کھول کے خاموشی سے پیار محبت سے پلا دیں، یا کافی میں پلا دیں، یا اوولٹین میں پلا دیں، یا سسٹیجنٹ میں پلا دیں، یا کسی بھی پاور پاؤڈر میں، جو ملک پاؤڈر ہوتا ہے، پاور ملک ہوتا ہے، اس میں حل کر کے پلا دیں، یا کسی چاکلیٹ پاور پاؤڈر میں، چاکلیٹ کے شیک میں حل کر کے پلا دیں، یا کسی فروٹ کا، جو کسی پھل کا شیک ہوتا ہے اس میں حل کر کے پلا دیں۔ ذرائع آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کام خاتون اچھا کر لیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے ہاتھ میں ڈوئی اس کا ہر کوئی، تو خاتون کے ہاتھ میں ڈوئی ہوتی ہے نا، ڈوئی۔ ٹھیک ہے، تو وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، وہ سارے مریضوں کا علاج کر سکتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا مریض کو، وہ علاج ہو جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اور پیشنٹ حالت اتنے ہوش میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بھائی میں اس سے نکل جاؤں، اس کیفیت سے، تو وہ سیدھی شافت سے خود ہی لے لے گے۔ جے سی بی کے کیپسول کی نارمل ایک شیشی اکثر لوگوں کو کافی ہو جاتی ہے، ورنہ جنرلی باہر بھیجتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں 2 شیشی بھیج دیں، تاکہ ذرا سی کمی نہ رہ جائے، دوبارہ اس کا اتنا کوریئر کا پیسہ نہ ٹھک جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم باہر والوں کو بولتے ہیں کہ 2 لے لو۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ساری کیفیت جتنی بھی مینٹلٹی کی تھنک وائز نیگیٹیوٹی ہے وہ مائنس ہو جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا ایک آسان طریقہ بھی بتا سکتا ہوں، کچھ بھلا اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ شام کو ایک چائے کا چمچ خشخاش 1 گلاس پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی آدھے کا آدھا ہو جائے، چھان کے پیشنٹ کو پلا دیں، تو اس سے بھی حالت امن میں آ جاتا ہے۔ پیشنٹ کم عمر، نابالغ اور اس قسم کی باتیں کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ ایک ذہنی، کسی بھی ذہنی تکلیف میں ہے یا اس قسم کی باتیں کرتا ہے، کسی بھی روحانی تکلیف میں ہے اور اس قسم کی باتیں کرتا ہے، یا کسی بھی نفسیاتی کیفیت میں ہے اور اس قسم کی باتیں کرتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گڈی پودینہ لے لیجئے، اس میں ایک دفعہ آیت الکرسی دم کر دیجئے، اور پودینے کی گڈی تازہ اس کے تکیے کے نیچے نیچے والے غلاف میں ڈال کے پھیلا کے بھول جائیے 2 مہینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک آسان طریقہ۔ اس سے پودینے سے تو بہت کچھ ہوتا ہے، اس کی بہت ساری سائنس ہیں، مختلف طریقے ہیں، اس کے سینکڑوں طریقے ہیں کہ کس سے کیا ہوتا ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو مائنڈ سائنس پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو سب کانشیس پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ میڈیٹیشن پر عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ پائنل گلینڈ پہ کام کرتے ہیں، NLP پہ کام کرتے ہیں، وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یا ریکی پہ کام کرتے ہیں، وہ خوب اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے میتھڈ سے جانتے ہیں کہ پودینے کی گڈی تکیے کے نیچے رکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بار تو یہ 2-3 طریقے ہیں۔ ایک پہلے میں نے اپنا رس کر دیا، جو چیز میری مجرب ہے، اور 192 ملکوں میں ہم دیتے ہیں، اور اللہ اس میں شفا دیتا ہے، جے سی بی۔
ٹھیک ہے نا، دوا ہے، بظاہر دوا کی شکل ہے، مگر اس میں ساری ہیلنگ کی گئی ہوتی ہے، جتنی بھی مائنڈ سائنس کی ہیلنگز ہیں وہ ساری کی گئی ہوتی ہے JCB پر اکیلے۔ تو پہلے فرسٹ آف آل میں نے اس کو ترجیح دی۔ دوسرا طریقہ خشخاش والا بتا دیا۔ خشخاش جو ہے عرب ملکوں میں دستیاب نہیں ہے، عرب ملکوں میں شراب بآسانی دستیاب ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت سستے داموں رشین بآسانی دستیاب ہے، لیکن خشخاش پہ بڑا بینڈ ہے، خشخاش پہ دین ایمان ان کا خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو لہذا عرب ملکوں میں خشخاش لے کے نہیں جانی ہے، کسی عرب ملک کے اپنے کسی جاننے والے کو خشخاش نہیں بھیجنی ہے، بہت بڑی مصیبت میں آ جاؤ گے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی گردن مار دی جائے، ٹھیک ہے جی، تو لہذا وہاں یہ نہیں یوز کرنا ہے، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، لیکن ان کے ہاں بس ان کو کسی نے غلط پٹی پڑھا دی ہے تو اس چکر میں آ گئے۔ یہ نشاور نہیں ہے، خشخاش جو ہوتی ہے نشاور نہیں ہوتی، نشاور وہ چیز ہوتی ہے، خشخاش جس پھل میں پیدا ہوتی ہے اس پھل کا جو چھلکا ہے اس میں جو آپ کٹ مارتے ہو اور گون صبح باہر آتا ہے، اس گون کو جو جمع کر کے آپ چرس افیم بناتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ نقصان دہ چیز ہے، وہ منشیات ہے، جبکہ خشخاش تو اس کے اندر کا بیج ہے، پھل ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہ سیڈز پیدا کیے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا نشہ نوشہ نہیں ہوتا۔ غلط فہمی ہے لوگوں کی جو خشخاش کے متعلق برے خیالات رکھتے ہیں۔ خشخاش جو ہے ہم لاکھوں سالوں سے ہماری نانی دادیاں پراٹھے میں کھلاتی رہی ہیں، پورا گھر پرامن رہتا تھا، گھریلو ناچاقی نہیں ہوتی تھی، اور سب گھر میں ایک دوسرے کی عزت احترام سے پیش آتے تھے، بڑوں کا ادب کرتے تھے، بچوں سے شفقت پیش آتے تھے، اور میں کردار کس کا تھا؟ جو نانی دادیاں آپ کو خشخاش والے پراٹھے کھلاتی تھی۔ تو ابھی تو خشخاش کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، الٹا سیدھا سائنس آ گئی، الٹی سیدھی بکواس آ گئی، وہ آپ کے نانی دادی کے سارے نسخوں کو بیہودہ کہتی ہے، اور اپنی فرضی من گھڑت کیمیکل وائل والی چیزوں کو کہتی ہے کہ اس سے بڑے فائدے ہیں، اس کے بڑے بینیفٹ ہیں۔ جھوٹ کا دور ہے، بکواس ہو رہی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، تو غور کر لیجئے، اپنے بڑوں بڑوں سے مشورہ کہ ضرور کیا کیجئے۔ جیسی بھی میں نے بتا دی، خشخاش آپ کے اختیار میں ہے، پودینہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح آپ ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی میں، فرسٹریشن، پینک اٹیک میں ہوتے، نیند اچھی نہیں آتی، تو بھی آپ تکیے کے نیچے پودینہ رکھنا شروع کر دیجئے، آپ کی زندگی پر امن ہو جاتی ہے۔ جب آپ پر امن ہوں گے تو لوگوں سے اچھا بیہیو کریں گے، اچھا پرفارم کریں گے، تو لوگ آپ کو اچھا رسپانس بھی کریں گے۔ جب آپ کا اپنا جو ڈیلیور ہے وہ نیگیٹو ہوگا تو لوگ بھی آپ سے منہ پھیرنا شروع کر دیں گے اور آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کو نیگیٹو ڈیلیور کریں گے اور آپ کو لاسز بھگتنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا آپ اچھا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن نے 10 قسمیں کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، 10 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ قد افلح من زکاها، بے شک وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو سب سے پہلے ہم سب کو اپنا پازیٹیو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے پازیٹیو کرنے کے لیے 2 باتیں بتا دی، اس میں سے دیکھ لیجئے۔ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے غسل، اس کے بعد ہوتی 2 رکعت صلاۃ التوبہ، اگر آپ خود کر رہے ہیں تو اس کے بعد خشخاش استعمال کریں یا پودینہ استعمال کریں، واقعتاً فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی کام کریں گے نا، کوئی میڈیکیشن کریں گے تو اس سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں گے اور پھر وہ اس میڈیکیشن پر آئیں گے تو یقین کریں کہ فائدہ ہوتا ہے۔ دینے والا صاحب لیاقت ہو یا نہ ہو، دینے والا صاحب بصارت ہو نہ ہو، مگر آپ نے جو چیز لی ہے، آپ نے اگر اس میتھڈ سے استعمال کی کہ پہلے غسل کیا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی، اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یہ گناہ کم ہے کہ آپ اس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں؟ جہاں نہ گیس ہے، نہ بجلی، نہ پانی، ٹیکس آپ کو پورے دینے ہیں، ٹھیک ہے، بل آپ کو پورا آئے گا، بھگتو گے، ٹھیک ہے، قرض لے کے دو یا اپنی گردے بیچ کے دو، بل آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا صلاۃ التوبہ پڑھنی بھائی، وہ والی صلاۃ التوبہ نہیں کرا جو شادی شدہ پڑھتے ہیں، وہ پہلے تو جان کو آ جاتے ہیں کہ جناب لڑکی سیٹ کرنی ہے، شادی کرنی ہے، تو جناب علی وہ صلاۃ الحاجات کا عمل دے دو، پھر صلاۃ الحاجات پڑھ کے شادی ہو جاتی ہے، پھر پوری زندگی صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں۔ وہ والی نہیں، میں علاج والی صلاۃ التوبہ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ فائدے میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ اور واقعتاً ٹھیک ہو جاؤ، سچ مچ کے ٹھیک ہو جاؤ۔ اپنی نیت بنائیں کہ دوا سے نہیں فائدہ ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے جو قرآن دیا آپ کو، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور صلات کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر بات سمجھ میں آتی ہے، پھر کوئی بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں، کوئی بھی تھیوری پہ، میڈیم پہ، تھنگس پہ کام کرتے ہیں، تو یقین کرو اللہ کی مدد سے وہ کام ہو جاتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے۔ معاملے کو سمجھ لیجئے تاکہ زندگی آسان ہو جائے، ناحق کی پریشانیاں، بیکار کے پیسے ٹھوکنے
اور خواری سے بچت ہو جائے. ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں, تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے. لنک ڈال رکھا ہے, موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 033120098888. ٹھیک ہے, تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں, جو بھی دوا طلب کرتے ہیں, یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے.